بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماته فاقبره۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، چمن رسالت کے پروانوں، عزت مآب پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی، مہلک امراض سے محفوظ و مامون رکھا، ناگہانی آفات سے بچا کر رکھا۔ وہی اللہ ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل لا شریک ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں موت اور حیات ہے، اور جس کو چاہے جس حال میں رکھ کر آزماتا ہے۔ بس صلی اللہ وحدہ لا شریک له کے جتنی بھی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اس مختصر حمد کے بعد آقا نامدار سرور کائنات شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کلام درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، خواتین ملت، اس سے قبل موت کے عنوان پر ایک خطبہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تو اس میں معلوم ہوا کہ انسان کو مرنا ہے، تو مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو کہاں پہنچانا ہے، کیسے پہنچانا ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خبر مقام عبرت ہے۔ تو مرنے والی لاش کو، میت کو خبر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر کام اللہ رب العالمین نے دنیا میں سکھلایا ہے۔ یہ اس زمانے سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کی لاش کو، اس کی میت کو خبر میں دفنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل آپس میں لڑائی کی، جھگڑا کیے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس لاش کو کیا کرنا، کہاں ٹھکانے لگانا پتہ نہیں چل رہا، پریشان ہو گیا۔ تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے دو کووں کو اتارا، دونوں آپس میں لڑنے لگے، ایک کوا مر گیا، تو جو کوا زندہ تھا اس کوے کو لے گیا، زمین کھودا، اس مردہ کوے کو اس میں دفن کیا، اور قابل دیکھ رہا تھا منظر، آؤ پتا کہ اس لاش کو ٹھکانے ایسے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ عبس نمبر 21 نمبر کی آیت جو پڑھی گئی ہے، فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ہم نے اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرایا۔ انسان مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ خبر اللہ کرا، فَأَقْبَرَهُ، فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، موت دی، موت کے بعد قبر میں پہنچایا۔ یہ قبر کے بارے میں ہم آج سن رہے ہیں کہ قبر مقام عبرت ہے، اس کو عبرت کی جگہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی 30ویں پارے میں کہہ رہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی طرف زیادہ ہونا، یہ زیادتی آپ کو غافل کر دی، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ دیکھا، ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ انسان کو مرنا ہے، قبرستان جانا ہے۔ اسی طرح خبر کی زندگی کو قرآن کے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین انداز میں نقشہ پیش کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومن میں آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ اپنی موت کے بعد قیامت تک عالم برزخ میں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خبر کی زندگی کو قرآن کے الفاظ میں برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ آئے محترم سامعین، زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے۔
سب سے پہلا دور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو، مرد خواتین کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، جتنے بھی دنیا میں آ رہے ہیں سب کو ایک بار پیدا کیا اور سب سے عہد لیا. اس کو عہد الستو بربکم، کیا میں تم سے عہد نہیں لیا کہ میں تمہارا ہی رب ہوں؟ پہلی کہ تم دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے آئے. ایک دوسرا ہے جو ہم تمام کو اس دور سے گزر کر آئے ہیں، وہ ہے ماں کا پیٹ. کتنے دن رہیں گے؟ کتنے دن رہے؟ لاسٹ کوئی 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے. 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو ہی جاتی ہے. اتنا ہی پیٹ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے انسان. اس کو سمجھنا چاہیے پریم کیا. اس کے بعد کا دور ہے دنیا کا. دنیا میں آ گئے کتنے سال رہیں گے؟ بہت ورجنل کھایا ہے 100 سال، 110 سال. اللہ کے نبی نے کہا میری عمر 60-55 کے اندر ہی چھوڑی، مگر ورجنل گھی وغیرہ کھایا تو گٹکے وغیرہ نہیں کھایا تو پھر 100 سنچری کو پار کر سکتا. 110 لاسٹ 115 150 سال پھر اس کو مارنا ہے. یہ مختصر پیریڈ. اس کے بعد کا چوتھا پیریڈ ہے جس کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں عالم برزخ، خبر کی زندگی. لمبا پیریڈ ہے. کتنا پیریڈ ہے ہم معلوم تب جیسے روح ختم ہوگی خبر میں گئے وہ پیریڈ چالو ہو گیا. کب تک؟ قیامت کی صبح تک. جب دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے گا اس وقت تک وہ پیریڈ ہے. برزخ کی زندگی اتنی لمبی ہے. اور آخری پیریڈ قیامت. سب کو میدان محشر میں جمع ہونا. اگر یہ 5 دور کو انسان یاد رکھ لیا اور خبر کی لمبی زندگی کو یاد رکھ لیا، آپ معمولی سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں، عمرہ کا سفر 14 دن کا، اس کے لیے تیاری اسی کے پیریڈ سے کرتے ہیں. 14 دن میں میرے کو جا کے آنا ہے. ایک لمبا سفر جانا ہے آپ کو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو اس کی تیاری ویسے ہی کرتے ہیں. تو عالم برزخ کی تیاری بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ایک لمبے سفر میں وہاں پر رہنا ہے. تو گھر کیسے ہونا، وہاں کی زندگی کیسی ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ چھوڑا ہے. اس کی تیاری تم کر لو. آئیے محترم سامعین، خبر کے بارے میں حضرت عثمان غنی اللہ اکبر، ان کے غلام حامی کہتے ہیں جب حضرت عثمان خبر پر ٹھہرتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی. تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے سامنے جنت کی خوشخبریاں، جہنم کے عذابات سب بتا دیا جائے اتنا نہیں روتے جتنا آپ خبر کے پاس ٹھہر کے روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سنو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا. حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خبر تمام منزلوں کی پہلی منزل ہے قیامت کی. جو اس میں کامیاب باقی کے سب منزلوں میں کامیاب، جو اس میں فیل ہو گیا سارے منزلوں میں فیل. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا خبر جیسی سب ہولناک جگہ میں نے کوئی چیز دیکھا نہیں، دوسری جگہ دیکھا نہیں. تو محترم سامعین، وہ حضرت برا کی حدیث کو بھی تم نے موت کے عنوان کے خطبے میں سنا کہ لمبی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ قبرستان پہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو زمین کو کھرد رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اتنا ٹپکے کہ زمین تر ہو گئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان پہ جا کے ہم رو رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ ہنسی مذاق دل لگی مٹھی ڈال رہے، خبر میں آ رہے ڈال رہے، کیا کیا نہ جانے کیا کیا انداز.
شخصیت کو، باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، بیوی کو، بھائی کو، بہن کو، چھوٹے کو، بڑے کو ہم مٹی دے رہے ہیں. کل وقت آئے گا کہ ہم پر بھی مٹی ڈالی جائے گی. تو وہاں ایسی جگہ میں دنیا کی باتیں، کوئی کسی کے چہرے پر ایسا غم کا اظہار نہیں ہوتا ہے کہ یہ شہر خموشہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں. یہ شہر خموشہ میں یہ تمام خبر والے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اے جوان لڑکے، تجھ کو بھی ایک دن آ کے ہمارے ساتھ سونا ہے. ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، موبائل چالو، رنگ ٹون چالو، وہ اس کی دل لگی، وہ اس کی دل لگی، مٹی ڈالے جا رہا ہے، تب بھی مذاق، تب بھی مذاق. اللہ، آج سحر کر لو، دنیا میں کوئی کسی کی مذاق کر لے. جب ہم کسی کے قبرستان پر پہنچتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ قبرستان میں اس کی توہین نہ ہو. عبرت لے. دیکھا، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہاں قبرستان کا منظر کیا ہوتا ہے، کس کے کتنے کیسے کیسے رنگ ٹون سنتے ہیں، کون کیسے کیسے مذاق کرتا ہے. قبر میں اتار رہے ہیں، اٹھا رہا ہے موبائل میں، بول رہا ہاں وہ لاری لے جا ماں، یہ جا کیا ہے. اسی لیے رونے کی جگہ ہے، عبرت پکڑنے کی جگہ ہے. آئیے محترم سامعین، یہ ساری باتیں آپ نے سنا ہے، پھر بھی میں یاد دہانی کے طور پر کہہ رہا ہوں. خبر میں 3 سوالات ہوں گے، وہ سوال بھی بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے. من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا. رٹ لو، بحث کر لو. من ربک کا، ربی اللہ. من ربک کا، من ربی اللہ. تیرا رب کون؟ میرا رب اللہ. میرا رب اللہ. میرا رب اللہ. تیرا نبی کون؟ میرا نبی نبی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں. اگر جو شخص نبی کے بتائے طریقے پر، اللہ کے بتائے طریقے پر، اسلام کے بتائے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب یہ سوال مومن بندے یا بندی سے کیا جائے گا، جھٹ سے جواب دے گا، آسانی سے جواب دے گا. جواب دینے کے بعد کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، ہم کو یقین تھا، ہم کو یقین تھا کہ آپ یہی جواب دیں گے، کیونکہ دنیا میں آپ کی زندگی اسی کے مطابق تھی. اللہ ہے باپ، اللہ نے کرا، اللہ بولا یہ کرنا کرتے، اللہ بولا یہ نہیں کرنا کرتے، نبی بولے یہ کرنا کرتے، نبی بولے یہ نہیں کرنا کرتے. اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ نہیں ہے. ہم کو معلوم تھا پوری زندگی تم کو اللہ اس کے نبی پر، اسلام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار تھے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا. اس کو جنت کا لباس پہناؤ، جنت کا بستر لگاؤ، جنت کی کھڑکی کھولو، جنت کا دروازہ کھولو. اللہ، اور اس کی قبر کو اتنی کشادہ کر دو کہ اس کی نگاہ جہاں تک جائے. اگر اس نے منمانی زندگی گزار، اللہ کون اللہ کیا نہیں، جب تک ہمیں رابطے نہیں، پسینہ ٹپکاتے نہیں، کون بھی دیتا نہیں. کہاں لگایا اللہ اللہ، نماز کہاں لگایا، وہ سب دیتے کیا پگا؟ اللہ کون کی، نبی کون کی، دین کیا کی. ہائے ہائے لادری، ہائے ہائے لادری. من ربو کا، من نبیوں کا معلوم نہیں. اوپر سے آواز ہے، یہ جھوٹا ہے، خبر تنگ کر دو. ہسدے، بچو، سانپ، کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا خبر مل جائے گی تو ایسے ہوں گی. بس اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈال کے دکھایا، ایک پھسلی میں ایسے مل جائے گی. اور یہ خبر کا دبنا ہر ایک کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ، مگر مومن کو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ کشادہ ہو جائے. محترم سامعین، تو معلوم یہ ہوا کہ خبر جنت کا ٹکڑا بھی ہے اور جہنم کا ایک ٹکڑا بھی ہے.
کے عذاب کے تعلق سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے 2 قبروں کے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا جی ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کہاں پہ؟ بڑے گناہ کی طرف سے نہیں، بہت اہم بات، 2 بات بڑے دکھ سے کہوں گا، دل میں جگا دو، دماغ میں جگا دو، عمل کی نیت سے سنو۔ اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان 2 قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک کو ہو رہا ہے وہ چغلی کرتا تھا، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ سینے پہ ہاتھ رکھو، سچائی سے گواہ کرو اپنے آپ کو، کیا یہ 2 صفتوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج انسان چغلی کو لیٹسٹ بنا لیا ہے، جب تک وہ چغلی نہیں کرتا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر چغلی کر سکتا ہے؟ کتنا ڈر ہے اس کو اللہ کا دیکھیں۔ چغلی کیا سمجھے؟ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، کسی کی زندگی سے کھیلنا، کسی کی زندگی کے اندر دھراڑ ڈالنا، اختلاف انتشار پیدا کرنا۔ معاشرے کے اندر آج چغلی اتنی عام ہے، خواتین مرد اچھے بڑے چھوٹے ایک معمولی سمجھا، زنا سے خطرناک گناہ ہے۔ لا يدخل الجنت خطاب، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور خبر میں عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے۔ دوسرا تو ہم کو چاہیے کہ چغلی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی چغلی کر کے مجھے کیا بنے، میں کی کرنا چغلی، مجھے کیا ملتا، عہد کر لیں، ٹھان لیں۔ دوسرا نوجوانوں سے بڑے ادب و احترام سے، دل کی گہرائیوں سے ایک کڑوی تلخ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ اکثر نوجوان اتنا فٹ پینٹ پہنتے ہیں جس سے طہارت میں دقت ہوتی ہے، پیشاب صاف نہیں ہوتا، پیشاب کے قطرات کپڑے پہ لگتے ہیں، پیر جسم پر اس کے چھینٹے اڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پیشاب کے لیے بیٹھو نرم جگہ بیٹھو، بڑی سختی سے منع کیا اللہ کے نبی، سخت زمین پر بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو اس کے چھینٹے تمہارے جسم پر آئیں گے۔ آج کون مانتا ہے، شان سمجھتے ہیں کھڑ کر پیشاب کرنا، اور مجبوری ہے کہ ایسا ہم نے کپڑے کو آراستہ کر لیا ہے، پہن لیا ہے کہ ضرورت، ہماری ضرورت بھی ہم برابر نہیں کر پاتے ہیں۔ دنیا تو چل جائے گی، آپ پیشاب کو پانی نہیں لیے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، پانی لیے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے، عہد کر لیں کہ ہم ایسا کپڑا پہنیں کہ ہم پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت ہو جائے۔ بس پینٹ پہننا منع نہیں کر رہا میں، لنگی پہننا منع نہیں کر رہا میں، حالات ایسے گمبھیر ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر شرم بھی آتی ہے کہ وہ مسلمان جو تہذیب و تمدن میں غیروں سے بھی آگے آ گیا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ کے نبی نے کہا 2 گناہ کی وجہ سے وہ بھی چھوٹے معمولی احتیاط نہیں۔ اور ایک سنیے حدیث اللہ پیشاب کے بارے میں، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا۔ کیسے ثابت سنیے، عرش ہلنے لگا، آسمان کے دروازے کھل گئے، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے۔ کیا جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ علی اعظم خان صاحب کے باپ اور بچے کے جنازے میں کتنے؟
سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سعد بن معاذ کو خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ مغفرت ہونا چاہیے تھا. پھر کہہ رہے ہیں سعد بن معاذ تھوڑا سا پیشاب میں احتیاط نہیں برتتے تھے, چھینٹوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے, کہ خوف نہیں کھاتے تھے کہ میرے کو چھینٹے اڑ رہے ہیں یا نہیں. وہ جنازے میں جب 70,000 کی شرکت, پھر بھی وہ عذاب خبر سے محفوظ نہیں ہے. تو یہ پیشاب کی چھینٹے معمولی مت سمجھو. اللہ کے نبی کی وہ تعلیم تھی جو یہود و کفار مشرکین اللہ کے نبی کی توہین کرتے تھے, مسلمانوں کی ذلت کرتے تھے. یہ وہ نبی جو مردوں کو عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تعلیم دیتا ہے. آج ہم اس کے متوالے ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں, تو پیشاب کی پاکی کا بہت بہت اہتمام کرنا چاہیے. مردوں کو, خواتین کو, نوجوانوں کو نہ جانے تھوڑی سی بد احتیاطی سے عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو جائے. پیشاب کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو, احتیاط سے فارغ ہو جاؤ. بہت ساری باتیں ہیں. تو آئیے ہم کو اس حدیث سے یہی لینا ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے. اب عذاب قبر برحق ہے, ثابت ہے. قبر ایک مقام عبرت کی جگہ ہے. تو محترم سامعین کرام, اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں میرے پاس ایک یہودیہ عورت خدمت کے لیے آتی تھی, اور خدمت کرنے کے بعد دعا دیتی اللہ تم کو عذاب قبر سے بچائے. میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا اللہ کے نبی قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, یہ یہودی جھوٹے ہیں, قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں چند دن کے بعد دھوپ کے وقت دوپہر کے ٹائم پہ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے بلند آواز سے کہتے ہیں یا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر ان عذاب القبر حق. جب پہلے کہا تھا چند دن کے بعد کہہ رہے ہیں بلند آواز سے یا ایھا الناس, اے لوگو اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو, بے شک عذاب قبر کا عذاب برحق ہے. اللہ, اسی لیے اللہ کے نبی کثرت سے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب فی النار, دوزخ کے عذاب سے, جہنم کی آگ کے عذاب سے, قبر کی عذاب سے پناہ مانگتے تھے. قیدے میں بیٹھتے ہیں اتحیات میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اہتمام کرنا چاہیے, قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو اگر عذاب کیسا ہوتا دیکھنا چاہتے, سننا چاہتے, تو مجھے ڈر لگتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, مگر عذاب ہم کو نہیں سنا جاتا, جانوروں کو سنا جاتا ہے. جانور بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جانور سنتے ہیں مگر بول نہیں سکتے ہیں. اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا, اللہ کے نبی نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے, اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ عذاب قبر دکھایا سنا, تو میں دعا کرتا تو اللہ سناتا تھا. مجھے ڈر ہے کہ تم دیکھنے کے بعد ارے میری بیوی کے ساتھ, ارے میرے باپ کے ساتھ ایسا عذاب, تو کوئی ہے دل ویسا؟ ہاں, تو یہ سمجھیں گے کہ خبر میں دفنانا چھوڑ دیں گے. کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا, کوئی جلا کے ہوا میں اڑا دیا گیا, وہ سب بھی عالم برزخ میں آتے ہیں. چاہے ہوا میں اڑ جائے اس کی میت کی راہ, پانی میں بہایا جائے پوری دنیا کی ندیوں میں, یا قبر میں دفنایا جائے,
سب کو بھی عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس شعر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ ہمیں بڑے ادب و احترام سے باپ کا جنازہ، بیوی کا جنازہ، ماں کا جنازہ، بیٹی کا جنازہ بڑے ادب سے لے کے خبر میں پھر آگے کی منزل شاید بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، آگے کی منزل تم جانا ہے۔ اس لیے مجھے بھی آپ کو بھی اس سے یاد کر کے زندگی گزارنا ہے۔ یہ لمبا سفر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور کیا کیا طریقے سے اللہ تعالیٰ خبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے، موت برحق ہے، خبر مقام عبرت ہے، اس کو یاد کر کے زندگی گزارنا ضروری ہے، اور دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، وہاں اس کے بعد کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ یہ سب چاروں زندگیاں چھوڑنے کے سب چھوٹ گئی، مختصر آخری زندگی جو ہے میدان محشر کی زندگی، جس کو خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں رہا وہ ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں رہا وہ ہمیشہ جہنم میں۔ تو لہذا ہم تمام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب بھی ہم کو ہمارے جسم میں روح دوڑ رہی ہے، ہم کو زندوں میں شمار کیا جا رہا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھنا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا چاہیے۔ وہ تمام کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں تمام مرحومین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں جگہ نصیب عطا فرما، قبر کے مختلف عذاب سے ان کو محفوظ و مامون رکھ لے۔ یا اللہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔